بگرداب بلا افتاد کستی، ضعیفان سکستہ رات پستی۔ بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ حضور حضرت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عاشق کا دل محبت کا آتش کدا ہوتا ہے، جو اس میں جائے اسے جلا دیتا ہے اور ناچیز کر دیتا ہے، کیونکہ عشق کی آگ سے بڑھ کر کوئی آگ تیز نہیں ہے۔ بعد از فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مقام قرب میں پہنچے تو غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، آج تیری درخواست اور ہماری بخشش کا وقت ہے، جو چاہتا ہے مانگ ہم دیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ بندے کو خواہش سے کیا واسطہ، جو کچھ بادشاہ سے عطا ہوگا اسی پر راضی ہے۔ آواز آئی اے بایزید، ہم نے تجھے آخرت دی۔ عرض کی کہ وہ دوستانہ الہی کا قید خانہ ہے۔ پھر آواز آئی اے بایزید، بہشت دوزخ عرش کرسی اور جو ہماری ملکیت ہے سب کچھ تجھے دیا۔ عرض کی نہیں۔ آواز آئی کہ پھر تیرا کیا مطلب ہے؟ عرض کی پروردگار تجھے خود معلوم ہے۔ آواز آئی بایزید، کیا تو ہمیں طلب کرتا ہے؟ اگر میں تیری طلب کروں تو پھر کیا کرے؟ یہ آواز سنتے ہی عرض کی کہ مجھے تیری قسم، اگر تو مجھے طلب کرے تو قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو دوزخ کے پاس کھڑے ہو کر ایک ہی آہ سے دوزخ کی آگ کو نابود کر دوں، کیونکہ محبت کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ کی کچھ حقیقت نہیں۔ جب یہ قسم کھائی تو آواز آئی اے بایزید، جو کچھ تو چاہتا ہے وہ تجھے مل گیا۔ پھر اسی موقع کے مناسب حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ایک رات عشق و شوق و اشتیاق کی وجہ سے الحریق الحریق پکارتی تھی، تو اہل بشرا یہ فریاد سن کر باہر نکلے تاکہ آگ بجھائیں۔ ان میں ایک شخص واصل خدا تھا۔ اس نے کہا کہ کیسے بے وقوف ہیں جو رابعہ کی آگ بجھانے آئے ہیں، اس کے تو سینے میں عشق کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، یہ وصال دوست کے سوا نہیں بجھے گی۔ پھر فرمایا کہ منصور حلاج سے پوچھا گیا کہ دوست کے عشق میں کمالیت کس بات کا نام ہے؟ فرمایا جب معشوق سیاست کرنا چاہے اور عاشق کا سر کاٹنا چاہے تو چوں و چرا نہ کرے، اور رضائے معشوق میں کمر بستہ رہے اور اس کے مشاہدے میں ایسا مستغرق رہے کہ اسے بندھنے اور کھلنے کی ذرہ بھر خبر نہ ہو۔ حضور خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغداد میں ایک عاشق کو 1000 کوڑا لگایا گیا، نہ تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور نہ اس کے پاؤں نے لغزش کھائی۔ ایک واصل نے اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ کہا میرا معشوق میرے سامنے تھا، اس کے مشاہدے کی قوت سے مجھے ذرہ تکلیف نہیں ہوئی بلکہ خبر بھی نہیں ہوئی۔ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں کسی عیار کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو وہ ہنستا تھا۔ ایک نے اس سے ہنسی کا سبب پوچھا، کہا کہ میرا محبوب آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی قوت مشاہدہ کے باعث مجھے اس کی درد کی خبر نہیں ہوئی، میں ایسا مستغرق تھا کہ مجھے ہاتھ پاؤں کٹنے کی خبر ہی نہیں۔ بعد از حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اہل سلوک اور عارفوں کے احوال کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے مناجات کے بعد وقت
یہ الفاظ کہے، کیف سلوکا علیکا، آواز آئی اے بایزید، یعنی پہلے اپنے تئے 3 طلاق دے اور پھر ہماری بات کر۔ بعد از خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب تک آدمی راہ سلوک میں پہلے دنیا وما فیہا اور پھر اپنے تئے نہ چھوڑے، وہ اہل سلوک میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ان میں کا ہوتا ہے۔ بس اگر اس کی یہ حالت نہ ہو تو سمجھو کہ جھوٹا ہے۔ بعد از فرمایا کہ ایک بزرگ طریقت میں جو اہل عشق تھا، ایک مرتبہ مناجات میں کہا کہ تو مجھ سے 70 سال کا حساب پوچھے گا، لیکن میں تو 70,000 سال کا پوچھوں گا، کیونکہ 70-80 ہزار سال کا عرصہ ہوا ہے کہ تو نے الست بربکم کہہ کر سارے جہان میں شور برپا کر دیا۔ یہ شور جو زمین و آسمان میں برپا ہے سب الست کی شوق کی وجہ ہے۔ جو ہی اس بزرگ نے یہ بات کہی، آواز آئی کہ جواب سن، تیری آرزو تجھے مل جائے گی، یعنی میں تیرے وجود کو ذرہ ذرہ کر کے ہر ذرے کو دیدار دکھاؤں گا اور کہوں گا یہ ہے 70,000 سال اور باقی الگ رکھ دوں گا۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ عارف ہر روز یہی بات کہا کرتا ہے کہ ہر ایک شخص کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن میں کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ بس ایک مرتبہ بھی میں نے فدا نہ کیا، خواہ ساتوں زمین درہم برہم ہو جائے، میں کبھی اپنے لیے نہ طلب کروں گا۔ پھر غلبات شوق میں کہا کہ اس نے مجھے دیکھنا چاہا لیکن ہم نے اسے دیکھنا نہ چاہا، یعنی بندے کو مراد اور خواہش سے کیا کہا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ہم نے سہل سے منہ پھیر لیا اور جب بارگاہ میں گئے تو انہیں اپنے سے پہلے موجود پایا، اور جو کچھ ہم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے عنایت کاملہ سے پہلے ہی ہمیں پہنچا دیا۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک بزرگ یہ فرماتا تھا کہ جب سانپ کی طرح کیچلی سے نکلا اور نگاہ کی تو عاشق و معشوق دونوں کو ایک ہی پایا، یعنی عالم توحید میں ایک ہی ہے، اسی واسطے تو نے ایک ہی دیکھا۔ بعد از فرمایا کہ جب عارف کا حال کامل ہو جاتا ہے تو لاکھوں مقام سے باہر نکلتا ہے اور اپنا کام ترقی پر دیکھتا ہے، اگر اس مقام سے نہ نکلے تو اسی مقام میں حیران رہ جاتا ہے، یعنی ابھی کفارے پر ہے اور اسے راہ ہی معلوم نہیں، اور اس واسطے زیادہ تر ضائع ہی رہتا ہے۔ فرمایا کہ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے حق میں تھا، اب میں نے اپنا آئینہ دے دیا، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ نہ رہا، اور شرکت وغیرہ اور تکبر و خودی بالکل اٹھ گئی، لیکن چونکہ میں نہیں رہا ہوں اس لیے حق کے تعالیٰ ہی اپنا آئینہ ہے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اپنا آئینہ ہے، یعنی حق کے تعالیٰ میری زبان سے کہتا ہے اور میرا بیچ میں دخل نہیں۔ عادت فرمایا کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس درگاہ میں کئی سال مجاور رہا، آخر سوائے حسرت کے کچھ نصیب نہیں ہوا، اور جب میں بارگاہ میں آیا تو کوئی تکلیف نہ تھی، اہل دنیا میں اور اہل آخرت میں مشغول تھے، مدعی دعویٰ میں اور اہل تقوی میں، بعض کھانے پینے میں، بعض سما اور رقص میں مشغول تھے، اور بعض بادشاہ کے پاس تھے جو دریائے عز میں غرق تھے۔ بعد از یہ حکایت بیان فرمائی کہ مدت کا ذکر ہے کہ میں خانہ کعبہ کے گرد پھرتا تھا، اب خانہ کعبہ میرا گرد پھرتا ہے۔ پھر فرمایا جب میں خدا رسیدہ ہوا تو ایک رات عشق میں میں اپنے دل کو طلب کر رہا تھا، صبح کے وقت آواز آئی اے بایزید کیا تو ہمارے سوا کچھ اور طلب کرتا ہے، تجھے دل سے کیا سروکار۔ بعد از اسی موقع پر فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے جو خواہ کہیں ہو خواہ کچھ طلب کرے اسی کے پاس آئے، جس سے بات کہے جواب اسی سے سنے،
اس راہ میں وہ عارف نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کے در پر۔ بعد از فرمایا کہ عارفوں کا درجہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب اس درجے پر پہنچتے ہیں تو دنیا وما فیہا اپنی انگلیوں میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بایزید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے طریقت میں کہاں تک ترقی کی ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ جب میں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان نگاہ کرتا ہوں تو اس میں تمام دنیا وما فیہا دکھائی دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مرید کو طاعت میں مزہ آتا ہے، اسے طاعت میں مزہ اس وقت آتا ہے جب اسے طاعت میں خوشی و خرمی حاصل ہوتی ہے، اسے خوشی سے اسے حجاب بھی قریب ہو جاتا ہے۔ بعد از فرمایا کہ عارف کا سب سے گھٹیل درجہ یہ ہے کہ صفات حق اس میں پائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے شوق کے غلبے میں کہا کہ اے درویش، اگر خلقت کے بارے میں مجھے آگ میں جلایا جائے اور میں صبر کروں تو چونکہ مجھے محبت کا دعویٰ ہے اس لیے میں نے گویا کچھ نہیں کیا، اگر میرے گناہ ساری خلقت کی عوض بخش دے تو چونکہ اس کی رحمت مہربانی اور عنایت ہے ابھی بہت کام نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اہل سلوک کے مذہب میں کسی پر تعجب کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا گناہ سے بھی بدتر، کیونکہ گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کی جاتی ہے اور طاعت سے 1000 مرتبہ، یعنی خود پسندی بڑا سخت گناہ ہے۔